پر عمل ہو اور فائدہ ہو ہمیشہ. تو پہلے میں آپ کو بتا دوں، ابھی مجھے یاد آئی بات، اس لیے میں نے دیکھا نہیں اس حدیث کی کتاب میں. ہاں اتنا یاد ہے کہ غالباً ابو داؤد شریف کی بہت پہلے لکھا تھا، سالوں پہلے. ابھی ایک بات یاد آئی مجھے، ابو داؤد شریف کی کتاب تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پابندی سے صبح شام، فجر کے وقت، مغرب کے بعد، صبح کے بعد دن شروع ہوتا ہے صبح صادق کے بعد، اور غروب آفتاب کے بعد رات شروع ہوتی ہے. یاد رکھنا، سورج کے طلوع سے دن شروع نہیں ہوتا، دن تو صبح صادق سے شروع ہوتا ہے. اسی لیے روزہ اس وقت سے ہے، صبح صادق سے، طلوع آفتاب سے نہیں ہے. روزہ دن کا ہوتا ہے، رات کا نہیں. اور دن شروع ہوتا ہے صبح صادق سے، سحری کے وقت سے، سحری کے بعد صبح صادق. یاد رکھیے. تو ایک عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پابندی سے کرنا. دیکھو صرف سننے کی غرض سے مت سننا کہ چلو ہمارا وقت پاس ہو جائے گا، ابھی عمل نہیں. اور آج سے ایسا معمول بنا لو، کبھی نہ چھوڑے. الحمدللہ، میں اللہ کا شکر ہے. کبھی میں کہتا نہیں، لیکن آج میں کہتا ہوں. یہ حدیث جب میں نے پڑھی تھی، میرے خیال سے 20 سال پہلے پڑھی تھی. اللہ قبول فرما. 20 سال سے آج تک کوئی دن ایسا نہیں گزرا کہ میں نے صبح شام یہ دعا نہ کی. آپ کو اہمیت پیدا ہو اس لیے میں کہتا ہوں، ورنہ میں اس طرح کہتا نہیں بیان میں آج، لیکن آج میں نے کہہ دیا. اہمیت پیدا ہو اس لیے. 20 سال سے زیادہ ہو گیا جب یہ حدیث میں نے پڑھی تھی. ہو سکتا ہے کہ 25 سال ہوئے. الحمدللہ کبھی صبح شام یہ دعا میری چھوٹی. اس کے علاوہ دوسری بھی بہت ساری دعائیں، لیکن یہ دعا کے بارے میں ایک دم دل میں خیال آیا. آج کل کے حالات کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کبھی میں نے اس دعا کو نہیں چھوڑا. کون سی دعا؟ وہ دعا میں پہلے آپ کو سنا. اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ. اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی دینی ودنیای واہلی ومالی. اللہم استر عوراتی وآمن روعاتی. اللہم احفظنی من بین یدی ومن خلفی وعن یمینی وعن شمالی ومن فوقی واعوذ بعظمتک ان اغتال من تحتی. جو اس دعا کے مضمون کو سمجھے وہی سمجھ سکتا ہے کہ یہ کتنی اونچی دعا ہے. کوئی پہلو نہیں چھوڑا اللہ کے راستے میں، نہیں دنیا کا نہیں دین کا. اور آج کل جو حالات ہے اسے اعتبار سے بھی، لیکن پابندی ہو. ایسا نہیں کہ بھول گیا میں. یہ کیسا؟ کھانا کبھی بھولتے نہیں، سونا کبھی نہیں بھولتے، کسی سے پیسہ لینا وہ کبھی نہیں بھولتے. سب سے زیادہ اہم یہ باتیں ہیں. نماز بھول جاتے ہیں، یاد نہیں رہا، آنکھ نہیں کھلی، یاد رہا. یہ کیسی زندگی ہے؟ اس کو بے پرواہ زندگی کہتے ہیں. آوارہ، آزاد. اور سن لینا، بے پرواہ جو بندہ ہوگا
اللہ کی عنایتیں اس کے ساتھ نہیں ہوتی، اللہ کی رحمتیں نہیں ہوتی، اللہ کا فضل نہیں ہوتا، مدد نہیں ہوگی اس کے ساتھ، بے پرواہ، اور مومن بندہ بے پرواہ، یہ دو چیزیں جمع ہو ہی نہیں سکتی کہ مومن ہو بے پرواہ ہو۔ ہر وقت متفکر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دائم الفکر تھی، ہمیشہ 24 گھنٹہ فکر میں آخرت کی اور دین کی، یہ ہے سنت۔ چلو بتاؤ ہماری حالت کیا ہے؟ 24 گھنٹہ دنیا کا تصور، بولو کہاں سے دنیا کا معلوم، مجھے کیا کام ہے دنیا میں، کس کو ملنا ہے، کہاں جانا ہے، کیا کرنا ہے مجھے، کہاں سے کھانا لانا ہے، کہاں سے خریدنا ہے، کہاں میری دعوت ہے، بس یہی 24 گھنٹہ دماغ میں چکر۔ یا اللہ، اللہ معاف فرمائے، مجھے تو ہنسی آتی ہے اس بات پر کہ اللہ نے چند سال دیے زندگی کے، کیا اس کے لیے دیے؟ بازاروں میں گھومنے کے لیے، دکانوں کے چکر کے لیے، دعوتوں کے لیے، دنیا کی فکر کے لیے، پیسے کمانے کے لیے، ایک دوسرے کی ملاقات کے لیے؟ کیسی زندگی ہمارا، ہماری اور کافروں کی، غیر مسلموں کی زندگی میں اور جانوروں کی زندگی میں کوئی فرق نہیں۔ میں صحیح کہتا ہوں آج کل، کیسی زندگی، کوئی فکر نہیں کہ میرے اس کام سے اللہ خوش ہوتا ہے، ناخوش ہوتا ہے، ناراض ہوتا ہے، آخرت خراب ہوگی، کیا ہوگا، رسوائی ہوگی، ذلت ہوگی، کچھ نہیں، بس جو دل میں آیا، جو نفس میں آیا کر لیا۔ یہ ہے ہمارا زندگی۔ اکثر دیکھتا ہوں میں، اکثر لڑکیوں کی تو بہت ہو چکی ہے ہماری، بالکل بیان سے باہر ہے ہماری جو لڑکیاں ہیں، بالکل آزاد، بے حیا، بالکل بے غیرت، گھر والے بھی بے غیرت، ان کے شوہر بھی، ان کے بھائی بھی، ان کے والدین بھی، سب بے غیرت کہ ہماری لڑکی کا لباس دیکھو، کس طرح جا رہی ہے اور کہاں جا رہی ہے کچھ پتا نہیں، آوارہ، سب آوارہ ہو چکے ہیں۔ یہ حالات ہے، بہت افسوس سے مجھے کہنا پڑتا ہے، دل کی بلند میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، کیسی زندگی بے پرواہ، بالکل آسانی کے ساتھ آدمی کہتا وہ ختم نہ ماننا پڑے گا۔ ارے شرم آتی ہے تجھے؟ یہ بولنے میں بھی شرم نہیں آتی تجھے؟ گیا ہوا تھا بازار میں تو دیر ہو گئی، نماز قضا ہو، ارے کیسی بات کرتے ہو، یہ جملہ تمہاری زبان سے کیسے نکلے؟ وقت کم ہے بندہ، اس کو میں عجیب انداز سے آپ کو سمجھاتا۔ آج کل یہ حالت، لیکن آنکھ نہیں کھلی، ویسا شرم آتی ہے، ہنستا ہے تو ہنستے ہنستے بولتا ہے آنکھ نہیں کھلی، ویسا بے شرم فجر میں، اور کہتا ہے کہ آنکھ نہیں کھلی، کتنا بے پرواہ۔ پھر کہتے ہیں کہ اللہ کی مدد نہیں آتی۔ ارے ابھی تو دنیا ہے، ابھی مرے گا ہی، قبر میں کیا ہوگا وہ تو بعد میں دیکھی جائے گی، مت پڑھو نماز، پڑھی وہاں پتا چلے گا کیا ہوتا ہے قبر میں، کوئی نہیں ہوگا ساتھ میں۔ قبر تو پہلا مرحلہ ہے، پھر آخرت کا حشر کا میدان ہوگا، وہاں کیا ہوگا ذرا سوچو، بے فکر مت رہو، ہمارا زندگی مت گزارو۔ ایسی ایسی الحمدللہ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے چیزیں بتا فرمائی ہے جس سے اللہ کی مدد آوے، سکون ملے۔ کوئی ہمارا مال نہیں دے گا کر سکتا، لیکن مسلمان ہے بے پرواہ، کوئی پرواہ نہیں ہے، کچھ پرواہ نہیں۔ ہاں دنیا کی فکر ہے، دنیا کی بہت پرواہ ہے۔ 5 منٹ ہم سے تعلیم میں نہیں بیٹھا جائے گا،
10 منٹ باہر گپے ماریں گے، آدھا گھنٹہ ہفتے میں 1 دن گشت کے لیے نہیں نکالیں گے، دوستوں کی محفل میں روزانہ 2 گھنٹے نکالیں گے. کیسی بے پرواہی زندگی. یا اللہ، یہ دل کی گھڑن رکھنا ہوا، یہ ہمدردی کی علامت ہے. یاد رکھنا، یہ خیر خواہی کی نشانی ہے جو میں بول رہا ہوں. کہاں جا رہے ہیں ہم؟ ایسے حالات میں اللہ ہمیں مسلمانوں کو دشمنوں کے حوالے کرے گا. ہمارے اوپر دشمنوں کو مسلط کرے گا، اور ہے آج مسلط. ابھی ہم انتظار میں ہیں، ابھی خطرناک حالات نہیں آئے، اس کے انتظار میں. ارے اللہ رحم کر رہا ہے، ورنہ ہماری طرف سے ایسی کوتاہیاں ہو چکی ہے کہ وہ حالات آ جا رہے ہیں. بہت ڈر لگتا ہے بولنے میں بھی، لیکن کیا کریں، مجبوراً بولنا پڑتا ہے. حالات میں دیکھ رہا ہوں مسجدیں خالی. ارے ایسے وقت میں تو مسجد میں بھر جائے. 5 وقت کی نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ ہونی چاہیے. چلو ابھی بھر گئی مسجد، کون فجر میں آئے گا؟ مسجد میں اتنے تھے فجر میں بھائی مولانا. کیوں؟ فجر کی نماز نہیں ہے. ارے فجر کی نماز سب سے افضل حدیث میں ہے، تمام نمازوں میں. یہ جمعہ سے بھی افضل. تو کیوں فجر میں نہیں آئے تو جمعہ میں آئے؟ اتنی بھی پرواہی ہماری، لیکن وہ سب آنکھ نہ کھلی. ہاں آنکھ نہیں کھولی. اگر 4 بجے بمبئی جانا ہو تو 3 بجے سے تیاری. کیوں؟ دنیا کی فکر ہے، پرواہ ہے، دنیا کی قدر ہے، دنیا کی قیمت ہے. آخرت کی کوئی قیمت نہیں، اللہ کی کوئی قیمت نہیں، فجر کی نماز کی کوئی اہمیت نہیں. اتنے خطرناک، شاید آپ کسی سے اس طرح کی باتیں نہیں سنو گے، اتنی سخت، لیکن پھر بھی کل دیکھ لینا فجر میں. مولانا مجھے کہنا کتنے آئے، کوئی جو اثر ہوئے تو معلوم نہیں کیوں اثر. کتنی بے پرواہی ہے ہماری زندگی. سمجھو مسلمان، میں ہاتھ جوڑنا اگر شریعت میں جائز ہوتا تو ہاتھ جوڑ کے میں کہتا ہوں ہاں رو رہا ہوں میں. آپ کو کہاں آنسو ہے؟ میرا دل رو رہا ہے. واللہ میں کہتا ہوں رو رہا ہوں، قسم سے میرا دل رو رہا ہے. ایک اہم فریضہ نماز بھی ابھی ہماری زندگی میں نہیں ہے. 5 وقت کی 100%. کوئی محلہ بتاؤ، کوئی سوسائٹی بتاؤ، کوئی مسجد مجھے بتاؤ 100% نمازی کو. اور یہ تو کون سا ایریا سمجھا جاتا ہے؟ علاقہ اصلاح شدہ سمجھا جاتا ہے، اچھا دیندار سمجھا جاتا ہے. یہاں کی یہاں لگے تو جو دینداری نہیں ہے جہاں، وہاں کیا حال ہوگا؟ یہ جتنے بھی حالات ہیں سن لینا، غیروں کی طرف سے نہیں ہے، ہمارے اعمال کی بنا. یہ تو حدیث میں جیسے تمہارے اعمال اوپر جائیں گے، اللہ کی طرف سے کیسے ایسے نیچے. یہ ہو نہیں سکتا ہماری طرف سے ایسی سستی والے، کاہلی والے اعمال اوپر جا رہے، نہ قدری والے، نہ شکری والے، گناہوں والے، حرام کام، حرام کمانا، حرام، ہماری نظریں حرام، ہماری سوچ حرام، ہمارے تصورات حرام. یہ جب اوپر جائیں گے تو کیسے فیصلے اتریں گے بتاؤ؟ کیا طبیعت کے مطابق؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا. یہ تو اللہ کا کرم ہے، رحم ہے کہ ہمیں باقی رکھتا ہے. کھانا پینا دے رہا ہے اللہ تعالیٰ، یہ سورج روشنی دے رہا ہے، ہوا چل رہی ہے، یہ آکسیجن اللہ کی طرف سے مفت میں مل رہا ہے. دل پہ نمائیں بہت واقعیت
یہ خیر خواہی کی شکایت ہے، ہمدردی کی. باپ اپنے بیٹے کو ایسا ہی کرتا ہے، کیوں؟ ہمدردی ہے والدین کو. تو علماء کو ہمدردی ہوتی ہے امت کے ساتھ. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت ہے. یاد رکھنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خیر خواہی ہمدردی تھی. جو بات ہوتی تھی وہ صاف صاف فرما دیتے تھے. اسی بنا پر کہ ان کی آخرت نہ خراب ہو. اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں تمہیں کمر پکڑ پکڑ کے میں جہنم کے کنارے پر کھڑے ہو، تم جہنم میں گرنا چاہتے ہو لیکن میں تمہیں پکڑ پکڑ کے پیچھے کرنا چاہ رہا ہوں، لیکن تم ہو کہ میرے قبضے سے چھوٹ کے جہنم میں جا رہے ہو. یہ فکر تھی اللہ کے رسول. نیند حرام ہو چکی تھی، اللہ کھانا حرام، ہر وقت بس یہی فکر. اللہ کو منع کرنا پڑا، اتنی فکر مت کرو. ایسا لگتا ہے کہ اللہ تو آخر نفس تھا، اپنے آپ کو ہلاک کر دو گے، لیکن امت کو کوئی سمجھو. یہ سمجھو دنیا کی زندگی مختصر ہے. کس وقت اللہ کو پیارے ہو جائے، قبر میں اکیلے سننا ہے، اللہ کو دکھانا ہے، جواب دینا ہے. کیا ہوگا وہاں پر؟ آج کل شیطان نے کیا پٹی پڑھائی؟ اللہ غفور رحیم معاف کر دے گا. قرآن پڑھو تو پتا چلے گا کہ غفور رحیم کس کے لیے، کس کے لیے. وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ. اس کے لیے میں تو غفور ہوں. قرآن میں ہی بات، جو توبہ کرے، عمل اچھا کرے، توبہ کرنے کے بعد گناہ نہ کرے، پھر ہدایت پر آوے، ایمان لاوے، پکا مومن بن جائے، اس کے لیے میں غفور رہی ہوں. ہر ایک کے لیے تھوڑی. یہ قرآن میں ہے. شیطان نے الٹی پٹی ماری کہ ہمارا اللہ تو بہت رحم والا ہے، سب معاف کر دے گا، کوئی حرج کی بات نہیں. کھاؤ جیسا کھانا ہو، جو کام کرنا ہو کرو، سونا ہو سو جاؤ، اللہ کریم ہے. یہ دھوکہ ہے، دھوکہ شیطان کی طرف سے، نفس کی طرف سے. یہ دھوکہ ہے، بہت بڑا دھوکہ ہے. اسی لیے تو کہتے ہیں کہ دنیا دھوکے کی جگہ ہے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. یہ دنیاوی سامان دھوکے کا سامان ہے. آنکھیں بند ہوگی تب پتا چلے گا کہ اللہ ہم کیوں سمجھ رہے تھے اور کیا نکلا. اس لیے بے پرواہی والی زندگی میں نقصان. ہاں میں تو وہ دعا کہہ رہا تھا اور یہ بات آ گئی. دیکھو یہ کیوں آ گئی معلوم؟ ایک بات یاد رکھیں آپ، دل میں جو ہوتا ہے وہی نکلتا ہے. یہ حالات دیکھ کر دل میں جلا ہوا تھا، دل بھنا ہوا تھا، وہی باتیں نکل رہی ہیں. کیا کریں؟ میں نے کیا سوچا تھا کیا بیان کرنے کا، ابھی بیٹھنے کے بعد تو بالکل عمارت بدل گیا. دل میں جو ہوتا ہے بڑاس وہی نکلتی ہے. اور میں سنتا ہوں، میں خبر نکالتا رہتا ہوں، میں آپ کی مسجد کا کیا حال ہے، تو ملتی ہے مجھے خبر. کئی لوگوں کا کیا حال چلتا ہے، سب ملتا ہے. آپ کے پاس جتنی خبریں نہیں آتی ہوگی، الحمدللہ اتنی میرے پاس خبریں آتی ہیں. آپ کے یہاں تو صرف آپ کے محلے کی آتی ہوگی، میرے پاس تو ہر جگہ کی آتی ہے. الحمدللہ کہنے والے سب کہہ جاتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے آج. اور زیادہ دل بھج جاتا ہے، جل جاتا ہے. یا اللہ یہ حالات ہے کتنا خطرناک. مصیبتیں ہیں، آفت ہے، بلائیں ہیں، وبائیں ہیں، بیماریاں ہیں، دشمنوں کی طرف سے ظلم ہے، ستانا ہے. اس کے باوجود ہماری زندگی میں کوئی انقلاب نہیں، کوئی فرق نہیں آتا، کوئی تبدیلی نہیں آتی. نہیں نمازوں میں فرق، نہیں ذکر میں فرق، نہیں تلاوت میں کوئی فرق، بلکہ اور زیادہ گناہوں کی طرف، اور زیادہ وقت کو ضائع کرتے ہیں، اور زیادہ موبائل کے پیچھے، اور زیادہ گناہوں کے پیچھے، اور زیادہ دنیا کے پیچھے. ایسا نہیں کہ چلو موقع دیا اللہ تعالیٰ نے. اللہ کرے یہ باتیں اخلاص سے نکلے تو آپ کے دل میں اثر ہو جائے. اگر آپ کے دل میں اثر نہ ہو تو سمجھو میری اخلاص میں کمی ہے. اللہ معاف فرما. ہاں میں یہ کہہ رہا تھا، دیکھو ایک لفظ پر یہ بات نکلی نا، اس لیے میں نے کہا وقت بہت کم ہوتا ہے، پوری تفصیل سے بات نہیں ہوتی. کون سی بات میں کہہ رہا تھا؟ بے پرواہی والی زندگی. یہ جو میں نے ابھی تشریح کی ہے اس کو بولتے ہیں بے پرواہی والی زندگی. آپ کو پتا بھی تو چلے کہ بے پرواہی کسے کہتے ہیں. یہ ہے بے پرواہی. کھانے میں بھی بے پرواہ، جو کھانا آیا کھا لیا،
کیا ضرورت ہے؟ ذرا خیال کرو، ذرا سوچو، تحقیق کرو، حلال ہے کہ حرام ہے، بس کھانا چاہیے جیسا ہو ویسا۔ ایک لقمہ حرام کا جو گلے سے نیچے اترا رہے 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوگی، تلاوت میں لطف نہیں آئے گا، نماز میں مزہ نہیں آئے گا، پھر کہاں سے نماز پڑھیں؟ ہم خیال نہیں کرتے کہ ہم کیسا کھانا کھا رہے ہیں، ہم کیسی کمائی کما رہے ہیں، یہ سب اس کا اثر ہے۔ گناہ کیوں ہوتے ہیں؟ وہ حرام لطف میں جاتے ہیں اندر میں، اس لیے جھوٹ بول کے کماتے ہیں، وعدہ خلافی کر کے کماتے ہیں، خیانت کر کے کماتے ہیں، بس پیسہ لاؤ، چاہے میرا ایمان برباد ہو چاہے میرا اللہ لاؤ، کوئی فکر نہیں، بس پیسہ لاؤ، بس حلال کا ہو یا حرام کا ہو، لاؤ میرے پاس پیسے۔ میرے کو تجربہ ہے اس بات پر، ایسے میں نہیں بولتا۔ ضمن ایک بات کہہ دوں، آ گئی آتی ہے دل میں، اس لیے میں کہہ دوں۔ ایک آدمی آیا میرے پاس، میرے بچے کی ایک شادی ہے، مجھے مدد کرو میری۔ میں نے کہا بھائی بچی کی شادی، اس میں تو شریعت میں کھلانا نہیں ہے، لڑکے کی نکاح میں ولیمہ ہے، لڑکی کی نکاح میں نہیں، لیکن نہیں مل سکتا، مجھے تو کھلانا ہے۔ غریب ہوں آپ، کیا ضرورت ہے؟ بعد میں مجھے پتا چلا کہ کیوں کھلانا چاہتے تھے، وہ ہراوے نہیں ہے، حرام ہے وہ۔ آپ کا مقصد کھلانے میں یہ ہے، اور عمر کیوں؟ آج تک ہم گئے تو ہم نے لکھا ہے نہیں تو وصول کرنا ہے، سود ہے، حرام ہے یہ۔ تفصیل میں نہیں زیادہ وقت نہیں ہے میرے پاس، یہ حال ہے۔ میں نے کہا بھائی میرے پاس ابھی اتنا انتظام نہیں، اور سب جو پیسے ان کے چلیں گے، انکریز ہے چلے گا، مالدار لوگ بھی جا رہے ہیں شادیوں میں کھانے۔ آپ نے پوچھا کہ کیسے پیسے ہیں؟ زکات انٹرسٹ وصول کر کے آپ کو کھلا رہے اور آپ سے لے رہے ہیں پیسے، لاؤ۔ یہ میں نے صاحب آج کوئی نہیں کہے گا ایسی بات، ہاں صاحب میں کہہ دیتا ہوں، اور بات آئی دل میں، اس لیے میں نے کہہ ایسا کرتے ہیں لوگ، اور ہم ماشاءاللہ وہ حق ادا والا تھا، مزہ آئی، تعریف بھی کریں گے، شرم آنا چاہیے۔ پوچھو اس کی حالت کہاں سے یہ کیا سب؟ وہ لقمہ گیا نا، کھلایا حرام آپ پھر دوپہر میں سو جانے کا، کیوں؟ برابر پیٹ بھر کے کھایا ہے تو زور نہ پڑیں گے، زور پڑیں گے، اور اللہ توفیق بھی کیسے دے گا؟ کیسے کھانے پر زور کی نماز۔ ایک ایک بات جو بیان کی جائے نا دین کی، تو آپ کہو گے یہ کیا؟ ارے یہ کیا؟ عمل کر کے دیکھو، دیکھو پھر لطف کتنا ہے زندگی میں۔ جنت تو بعد میں ملے گی، دنیا میں اللہ جنت کا لطف دے گا، جنت کا مزہ، سکون دے گا، عافیت دے گا، عافیت۔ لیکن ہمیں ایسی زندگی نہیں گزارنی ہے، ایسی حالت ہے ہماری۔ ہاں تو یہ سب باتیں کہاں سے آئی؟ بے پرواہی کے لفظ سے۔ دیکھو اس لفظ میں پورا بیان ہو گیا، ابھی تو پوری تفصیل نہیں کی میں نے۔ تو پابندی کرو، ہم تو بندے ہیں، اللہ ہے، بندہ یعنی بندہ ہوا، آزاد نہیں۔ آزاد تو کون ہوتا ہے معلوم؟ جو اللہ کو نہ مانے، غیر مسلم، وہ آزاد ہے، اس کے لیے سب جائز، سود بھی جائز، زنا بھی جائز، بدنظری بھی جائز، سب جائز۔ کوئی اللہ اس کا نہیں پوچھے گا تم نے کیوں سود لیا، تم نے کیوں زنا کیا، نہیں، مسلمان سے پوچھا جائے گا۔ تو جب میرا بنا، میرا بندہ بنا، تو میری شرطیں پوری کرنی پڑے گی۔ اس کو بولتے ہیں کہ تو نے مجھے مانا۔ یہ کیسا؟ مجھے مانا، تیری زندگی اور کافر کی زندگی کوئی فرق نہیں، یہ تو مجھے دھوکہ دے رہا ہے۔ تو کلمہ کس کا تو پڑھا؟ جب کلمہ پڑھا، صرف کلمہ تھوڑی ہے، کلمے کے تقاضے پورے کرنے ہیں، اور کلمے کے تقاضے اللہ کے راستے میں نکلو 3 دن تو پتا چلے گا کہ کیا تقاضے ہیں، کیا تعلیم میں آتا ہے، وہ کلمے کے تقاضے وہاں پتا چلیں گے آپ کو۔ اور اللہ انشاءاللہ گشتوں میں گھومیں گے، خود بخود اللہ دل میں ڈالے گا، یہ ہے کلمے کے تقاضے۔ کچھ کرنا پڑتا ہے، مجاہدہ کرنا پڑتا ہے۔ یا آپ کو یہ کیوں
طالب، یہ کیوں میں آپ کو کہتا ہوں یہ طالب و گش اور اللہ کے راستے میں نکلنے کا، اس لیے کہ آپ مدرسے میں آؤ گے نہیں، یہ ساری بات مدرسے میں سکھائی جاتی، لیکن آپ تھوڑی طالب علم بنو گے، آپ نہیں بنو گے، تو آپ کے لیے یہی راستہ ہے علم حاصل کرنے کا، تعلیم میں بیٹھنے کا، گش میں جانے کا، اللہ کے راستے میں نکل، وہی آپ کو یہ سب ملے گا۔ پھر بعد میں دیکھنا، آپ نہیں دیکھتے 3 دن جا کے آتے ہیں، دل کی حالت بدلی ہوئی نظر آتی ہے، کیا سکون ہوتا ہے، کیا عجیب زندگی ہوتی ہے، ایک آوارہ بے پرواہ زندگی، اور یہ 3 دن والی کیسی مقید زندگی، پابندی والی زندگی، زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ اسی کو اللہ فرماتے کہ تم پابند ہو، آزاد نہیں ہو، تم بے پرواہ نہیں ہو، تم تھوڑی زندگی ہے دنیا کی، پابندی کر لو، بندے بن جاؤ، مزہ آ جائے گا مرنے کے بعد، لطف ہی لطف ہے، قسم کھا کے نہیں کہتا ہوں، عورتیں ملے گی آپ کو، کھانا ہی کھانا ملے گا، بنگلے ملیں گے، سونا ہی سونا ملے گا، کسی چیز کی کمی نہیں، جو جتنی تمنا یہاں وہ ساری تمنا وہاں پوری ہوگی، لیکن یہاں پوری نہیں ہوگی ساری تمنا، یاد رکھنا۔ دنیا کو بنایا ہے ایسا، امتحان کی جگہ، آزمائش کی جگہ، میری بات ظاہر نہ چاہے، فرق آنا چاہیے، زندگی میں انقلاب آنا چاہیے، توبہ کرے اللہ سے کہ کیسی بے پرواہی والی، ہم بندے ہیں اللہ کے، ہم پابند ہیں۔ پھر بعد میں دیکھنا، تفصیل میں سمجھا تھا بندہ کسے کہتے ہیں، عجیب باتیں ہیں بندے کے ماتحت میں، لیکن اتنا وقت نہیں ہے، چلو بس ابو نے دعا سمجھا دو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پابندی سے، بے پرواہی سے نہیں، پابندی سے، یہاں سے یہ بات چلی تھی، میں نے کہا نا کہ کیوں نہیں پڑھی ہوا، بھول گیا، یہ کیسے بھول گیا، کیسے بات کرتے ہو، یہ لفظ مسلمان کی زبان سے نکلنا ہی نہیں چاہیے، میں بھول گیا۔ کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں، جو عمل معمول پابندی سے، تو یہ دعا پوری زندگی صبح شام پڑھی، اللہ مجھے مرتے دم تک قائم رکھے۔ میں نے کہا ہے مجھے یاد ہے 25 سال ہو گئے، الحمدللہ کبھی نہیں بھولا، اللہ کی توفیق سے، اپنا کمال نہیں بیان کرتا، آپ کے دل میں اہمیت کے لیے میں بیان کرتا ہوں، اتنا ضروری ہے۔ اس کے علاوہ بہت ساری باتیں اللہ کے رسول نے فرمائی، ہمارا کہاں عمل ہے، انشاءاللہ پھر بعد میں دیکھنا کوئی چیز آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتی، دنیا کی ساری طاقتیں جمع ہو جائے آپ کا بال دیکھا نہیں کر سکتی۔ تو اس دعا میں کیا ہے معلوم، خلاصہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عافیت مانگتے ہیں، عافیت کا سوال کرتے ہیں، عافیت یعنی کیا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، 5 منٹ زیادہ ہو تو کوئی حرج نہیں، بولو سب، ہاں تو ہاں، اللہ 35 کا مجھے وقت دیا تھا، اگر آپ کہیں تو 3 بجے تک بھی بیان ہو سکتا ہے انشاءاللہ، لیکن 3 بجے تک نہیں ہوگا، لیکن ایک بات میں کہتا ہوں، حدیث ایسی ہے، اس کو میں صرف سمجھانے جاؤں نا 2-3 گھنٹے چاہیے، پھر بھی بات پوری نہ ہو، لیکن 5 منٹ کا وقت دیکھو مجھے بس۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت ہے، حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت نقل فرماتے ہیں مومن بندے کو ایمان کے بعد اگر سب سے بڑی کوئی دولت اور نعمت ملی ہو تو وہ عافیت ہی ہے۔ بادشاہ بھی قسم کھانے، مجھے قسم کھانی پڑتی ہے یقین دلانے کے لیے، میرے پاس قسم کے علاوہ کوئی ذریعہ نہیں ہے یقین دلانے کا، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جب کوئی بہت اہم بات ہوتی تھی قسم کھاتے تھے، واللہ والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، یہ قسمیں کھاتے تھے اللہ کے رسول۔ ارے اللہ کے رسول اللہ قسم کھاتا ہے، اللہ اپنے بندوں کو اہمیت پیدا کرنے کے لیے، ایک بات کا یقین دلانے کے اللہ قسم کھاتا ہے، تو یہ قسم کھانا بیان میں یہ تو اللہ کی بھی سنت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت ہے۔ میں قسم کھا کے نہیں کہتا ہوں، عافیت ہے نہیں، دنیا کی بادشاہت بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی، لیکن عافیت کسے کہتے ہیں معلوم، وہ بھی نے آپ کو مختصر حدیث سمجھا، ہر بات اب ادھوری، ہر لفظ ایسا ہے کہ آدھا گھنٹہ چاہیے، لیکن ہر بات ادھوری۔ اب ایک حدیث سنا دو بس،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میری امت کا ابتدائی زمانہ عافیت میں رہے گا اور میری امت کا آخری زمانہ ابتدا اور آزمائش میں رہے گا. کیا مطلب اس کا؟ یہاں عافیت سے کیا مراد ہے؟ علماء فرماتے ہیں حالانکہ وہ زمانہ تو غربت کا تھا، کھانا پینا بھی پیٹ بھر کے نہیں ملتا تھا، مکان بھی ٹھکانے کا نہیں تھا، کپڑا بھی نہیں ہوتا تھا، ایک جوڑ کپڑا وہ بھی پھٹا پرانا، وہ بھی پورا بدن دھر کے نہیں تھا، تو وہ کون سی عافیت؟ علماء فرماتے ہیں دین کی عافیت مراد ہے کہ دین کی توفیق اس زمانے میں زیادہ. کوئی آج 100% نمازی تھے، کوئی نماز نہیں، 100% تلاوت کرتے تھے، 100% اللہ کے راستے میں نکلتے تھے. جس کو کہا اللہ کے راستے میں نکل گئے، کچھ نہیں دیکھا، اپنا گھر بار، اپنا کاروبار، اپنی اولاد، اپنی بیوی، اپنا ماں باپ، کچھ نہیں دیکھا، بس تقاضا آ گیا اللہ کے راستے میں نکلنے کا، ختم بات. 100% دینی ماحول، اس کو بولتے عافیت. حدیث میں سمجھا رہا ہوں، جب ایسی باتیں ہوگی 100% دینی ماحول تو اللہ کی مدد کیسے آئے گی بتاؤ؟ آسمان سے فرشتے ہتھیار نہیں ہوگی جب بھی، حکومت نہیں ہوگی جب بھی. آج مسلمانوں کے پاس ہتھیار بھی نہیں ہے، قوت بھی نہیں ہے، سیاست بھی نہیں ہے، کاروبار بھی نہیں ہے، اتنا پیسہ بھی نہیں جتنا غیروں کے پاس ہے. صحابہ کے پاس کیا تھا؟ اتنا بھی نہیں تھا. صحابہ کے پاس جتنا ہمارے پاس اب ہے. ہمارا غریب آدمی، ہمارا غریب اس زمانے کا مالدار، اس زمانے کا مالدار ہمارا غریب. بولو کچھ بھی نہیں تھا، لیکن سکون کیسا تھا معلوم؟ ہم تصور نہیں کر سکتے اس کو سکون بولتے ہیں. آج صرف ہم لفظ سنتے ہیں کہ چین کسے بولتے ہیں، سکون کے. وہ تو انہوں نے چین اور سکون حاصل کر لیا. دنیا میں جنت تھی تو ابھی کیسی جنت ہوئی، ایسی زندگی گزاری کہ اللہ نے آسمان سے فیصلہ اتارا، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی. اور ہمارا کیا ہوتا ہے؟ اللہ فجر میں تو سوتے رہے، کیا اللہ ہم سے راضی؟ چلو بتاؤ فجر ہماری گئی ہو اور اس دن موت آ رہے تو قسم سے میں کہتا ہوں کیا منہ دکھائیں اللہ کے رسول. یہ کچھ بھی آج فجر پڑی کیا منہ دکھائیں؟ میرے پاس افسوس کے بہت الفاظ ہیں، لیکن پھر وعدہ پورا ہو رہا ہے. چلو کیا کروں، مجبوراً میں بیٹھ رہا ہوں، طبیعت نہیں چاہتی میری، بات شروع میں کر رہا ہوں. چلو جو اللہ نے کہنے کی توفیق دی بس یہ اللہ کی طرف سے تھا. اللہ قبول فرمائے، مجھے آپ کو سب کو عمل کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ ہم کو بیدار کرے. ہم غفلت میں ہیں، ہم سوئے ہوئے ہیں، اللہ ہماری غفلت دور فرما دے.